السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی نیوز بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان نے مغربی کنارے میں اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے غیر قانونی بستیوں کی توسیع کی اسرائیلی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے کے وسیع علاقوں کو صہیونی ریاست قرار دینے کی منظوری دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی 6/6 جبکہ دوسری کا ویژن کا اینک لگا کر 70% ہے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا موٹر ویز اور جی ٹی روڈز کی بندش غیر قانونی ہے۔ امید ہے خیبر پختونخوا حکومت سرکاری سطح پر سڑکیں بند نہیں کرے گی، اور اگر خیبر پختونخوا حکومت ماورائے آئین کام کرے گی تو وفاق کو ایکشن لینا پڑے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی بینائی میں بہتری آئی ہے، علاج سے مزید بہتری کی امید ہے۔ میڈیکل بورڈ نے تفصیلی معائنے کی رپورٹ حکومت کو بھجوا دی۔ 5 رکنی ڈاکٹرز کی ٹیم نے گزشتہ روز تقریباً 1 گھنٹے سے زائد بانی پی ٹی آئی کا مکمل طبی معائنہ کیا۔ مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے ماہرین امراض چشم نے اپوزیشن اور بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین کو 1.5 گھنٹہ بریفنگ دی۔ طبی معائنے کی رپورٹ وفاقی حکومت سپریم کورٹ کی سماعت میں پیش کرے گی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کا دھرنا چوتھے روز بھی جاری۔ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر دھرنا ختم کر دیا۔ 3 روز سے بند شاہراہ دستور کو کھول دیا گیا، رکاوٹیں ہٹا دی گئیں۔ تحفظ آئین پاکستان کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کی الشفاء اسپتال منتقلی تک پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنا جاری رہے گا۔ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارت انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ہم اپنے فیصلوں، اپنی تعمیر و ترقی کے حوالے سے آزاد ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا سمندر پار پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما اور پنجاب کی معروف سیاسی شخصیت زینب سلطان کی سالگرہ کی تقریب ان کی رہائش گاہ پر منعقد ہوئی، جس میں ان کے اہل خانہ کے علاوہ ان سیاسی رفقا نے بھی شرکت کی اور انہیں سالگرہ کی مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے سالگرہ کا کیک بھی کاٹا جو ان کے بچوں کی جانب سے پیش کیا گیا تھا، جبکہ مہمانوں کی جانب سے تحائف پیش کیے گئے اور محترمہ زینب سلطان کی جانب سے پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ڈاکٹرز کو اڈیالہ بھیجنے سے پہلے حکومت نے پی ٹی آئی سے رابطہ کیا۔ حکومت نے بانی کے کزن قاسم زمان کا نام دیا تھا۔ علیمہ خانم نے قاسم زمان کا نام مسترد کر دیا اور کہا میں آؤں گی ورنہ کوئی نہیں جائے گا۔ علیمہ خانم کے اقدام پر پی ٹی آئی کور کمیٹی حیران، کئی رہنماؤں کا اظہار تشویش۔ مشال یوسفزئی نے کہا علیمہ خانم کی وجہ سے بانی کے میڈیکل چیک اپ پر کوئی نہیں جا سکا۔ ڈیل ہوتی کیسے ہے، شادی کیسے ہوتی ہے؟ تو اگر رضامندی ہوئی ہے تو شادی ہو جائے گی، اگر رضامندی نہیں ہوئی تو شادی نہیں ہوگی۔ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے سیاست میں۔ اب 74 سال کی عمر میں مجھے اللہ عقل نہ دے، میری بدقسمتی سمجھ لیں۔ شادی سے پہلے دونوں اطراف سے رضامندی ضروری ہے، اگر رضامندی ہو گئی تو ڈیل ہو جائے گی۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں ہر قیدی کا قانونی و آئینی حق ہے، اس کو علاج کی سہولت دی جائے۔ مجھے بھی گرفتار کیا گیا، ذاتی معالجین تک رسائی نہیں دی گئی، جلاؤ گھراؤ کر کے اقتدار نہیں لیا جا سکتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر آسٹریا پہنچ گئے۔ ویانا انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر اعظم اور ان کے وفد کا پرتپاک استقبال۔ آسٹریین مسلح افواج کے دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم اور چانسلر کرسچین اسٹاکر کے درمیان وفود کی سطح پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان آسٹریا بزنس فورم سے خطاب کریں گے۔ جیل تو 2 سال بعد پوچھتی ہے کہ تم آئے کہاں ہو، اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے، آج آئے ہو جاری ہے۔ میں آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو، خدا کا خوف کرو، تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، جیل کاٹو، مردوں کی طرح کاٹو، عورتوں کی طرح رونا کس بات کا؟ کہتے ہیں راستے بند کر دو، میں جیل میں ہوں، اس کو 1.5 سال ہوا نہیں، کیا ہوزاری شروع کر دی؟ ہم نے تو کئی سال جیلیں کاٹی ہیں، جیل مردوں کی طرح کاٹو، عورتوں کی طرح نہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا صادق آباد میں تقریب سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے، پاکستان کی اونرشپ اس کے پاس ہے۔ پنجاب کچے کے علاقے میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان، کہا یونیورسٹی بنانے کے لیے صدر کو کسی سے اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیت کی وجہ سے احسن اقبال ڈھاکہ روانہ۔ کل نامزد بنگلہ دیشی وزیر اعظم طارق رحمان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے، اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وفاقی وزیر کہتے ہیں دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، سیاسی و معاشی تعاون کے فروغ کے لیے پاکستان پر امید ہے۔ سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن کے روبرو بیانات ریکارڈ کرا دیے۔ جسٹس آغا فیصل نے کہا شہادتوں کا بہت افسوس ہے،
ट्रिब्यूनल का मकसद मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात और जानी नुकसान की रोकथाम है। माली नुकसान का इजाला हो जाता है, जानी नुकसान का नहीं होता। हमने कुछ सवालात पर मबनी सवालनामा तैयार किया है। आपकी मुआवनत चाहते हैं। बहुत से लवाहिकीन यहाँ मौजूद नहीं हैं। हम चाहेंगे तमाम लवाहिकीन अपने बयानात दें। चाहते हैं रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले। तमाम मालूमात की बुनियाद पर जवाबात तैयार करने हैं। कराची के वसाइल को कराची पर खर्च किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का हर टाउन को 5 अरब रुपए के तरक्याती बजट देने का मुतालबा। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, असम्बली में बैठे लोगों ने शहर को तबाह कर दिया। जिनके पास वसाइल और इख्तियार है वो इस पर सांप बने बैठे हैं। रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी ने कहा, MQM से इंतकाम लेने के लिए कराची को क्यों तबाह किया जा रहा है? कराची मसाइल का गढ़ बन चुका है। हम चाहते हैं कराची के मसाइल हल हों। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं। आईनी तौर पर सूबा नहीं बनाने देते तो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव हैसियत रखी जा सकती है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर सदर राना सुफियान की फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए सदर में 500 दुकानें सील कर दें, जबकि पैराडाइज सेंटर में गोदाम और वर्कशॉप समेत 400 दुकानें सरबमोहर की गईं और फोर्ट मेंशन जापान मार्केट में 100 दुकानें सील की गईं। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने माह रमज़ान के लिए अशिया खुर्दोनोश की कीमतें मुकर्रर करके इनकी फहरिस्त जारी कर दी है। माह रमज़ान के लिए अशिया खुर्दोनोश की कीमतें चेयरमैन कराची होलसेलर्स ग्रोसरी एसोसिएशन, सब्जियों और फ्रूट्स के ताजरों, मिल्क एसोसिएशन के नुमाइंदों और दीगर नुमाइंदा ताजरों, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल और मार्केट कमेटी के नुमाइंदों, डिप्टी कमिश्नर्स और ब्यूरो ऑफ सप्लाईज और फूड डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान के मशवरे से मुकर्रर की गई। कीमतें मुकर्रर करने के अमल में शहरियों की ज़रूरियात और मौजूदा कीमतों को भी मद्देनज़र रखा गया है। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी की हैं कि वो माह रमज़ान में अशिया खुर्दोनोश की कीमतें सख्ती से नाफिज करें। कमिश्नर की ज़ेर सदारत एक इजलास में फ़ैसला किया गया कि माह रमज़ान में शहरियों को खाने पीने की अशिया की मुनासिब कीमत पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाएगा और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने अज़ला में माह रमज़ान की खुसूसी कीमतों को सख्ती से नाफिज करेंगे। ये भी फ़ैसला किया गया कि अदम दिलचस्पी पर मुतल्लिक़ा अफसरान से वज़ाहत तलब की जाएगी। माह रमज़ान में सरकारी निरखों के निफाज को यकीनी बनाने के लिए शहर की नुमायाँ बड़ी 13 मार्केटों को मॉडल बाजार बनाया जाएगा, जिसे डिप्टी कमिश्नर्स खुद मॉनिटर करेंगे। अमरीकी सदर की इसराइल को ईरानी मिसाइल प्रोग्राम पर हमलों की हिमायत की यकीन दहानी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दिसंबर में ट्रंप ने इसराइल से कहा था वो ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर इसराइली हमलों की हिमायत करेंगे। ईरान में इक़्तिदार की तब्दीली बेहतरीन हल है। अमरीका को मजीद सख्त इक़दाम करना होंगे। ईरान से डील नाकाम हुई तो बैलिस्टिक प्रोग्राम निशाना बनेगा। अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में मौजूद है। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसवी कहते हैं, ईरान के साथ जंग ट्रंप के लिए निशाने इबरत होगी। अमरीका दुनिया में बदअमनी फैलाने के काबिल नहीं रहेगा। ट्रंप जंग का इरादा रखते हैं तो मुज़ाकरात की बात क्यों कर रहे हैं? ओमान की मेजबानी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल जेनेवा में होगा। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर भी अमल पैरा है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, सरकारी मिल्कियती इदारों में बेहतरी लाना हमारी तरजीह है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी भी की जाएगी। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। दिल को धचका लगा है क्योंकि हमारी प्राइवेट जॉब है, आपको पता है सैलरीज बढ़ती नहीं है और पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। इतना जुल्म हो रहा है आवाम के साथ, कोई पूछने वाला नहीं है। गरीब बंदे के लिए कोई रिलीफ नहीं है, जहाँ मर्जी चले जाओ। 2 दिन लॉलीपॉप देते हैं, कम करते हैं, 4 दिन बढ़ा देते हैं। बच्चे पालने बहुत बड़ी मुश्किल हो गए इस दौर में। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 7 रुपए 32 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपए 17 पैसे और हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 275 रुपए 70 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल की कीमत 4 रुपए 73 पैसे बढ़ाकर 180 रुपए 53 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम हुकूमत पर बरस पड़े, कहा तनख्वाह बढ़ती नहीं, पेट्रोल रोज रोज महंगा हो रहा है। रमजान की आमद है, हुकूमत को चाहिए था अवाम को कुछ रिलीफ दें, उन्होंने मजीद तकलीफ दे दी।
ایک بندے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ سپر اسٹار بنائے ہوئے ہوں, اس کو ایک میچ نہیں وہ جیت سکتا, آپ اس کو اسٹار بنائے ہوئے ہیں جو ایک 10 اوور نہیں کر سکتا. ارے بھائی جب آپ اس قسم کے اسٹار بناؤ گے, چنو گے, پک کرو گے تو پھر آپ کو یہی مسئلہ ہوگا. ڈیسیژن لینا چاہوں نا تو میں یہاں پہ شاہین کو بھی باہر بٹھاؤں, بابر کو بھی باہر بٹھاؤں اور شاداب کو بھی باہر بٹھاؤں. اتنے سینئر پلیئرز, اگر وہاں سینئر نہیں کر کے دے رہے آپ کو تو وہ جو جونیئر باہر بیٹھے ان کو کھلائیں. پھر بھارت کے خلاف ایک اور شکست, سینئر پلیئر کب ذمہ داری اٹھائیں گے؟ 10 سال سے کھیلنے والے پھر فلاپ. سابق کرکٹرز بھی بابر, شاہین اور شاداب پر برس پڑے. سابق کپتان شاہد آفریدی بولے, میں فیصلہ کروں تو بابر, شاہین اور شاداب کو باہر بٹھاؤں. اتنے عرصے سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں لیکن پرفارمنس نہیں. شعیب اختر نے کہا, آپ نے ایسے پلیئر کو اسٹار بنایا ہوا ہے جو ایک میچ نہیں جیت سکتا. محمد یوسف نے لکھا, بابر, شاہین اور شاداب کا وقت ختم ہوا, پاکستان کو نئے چہروں کی ضرورت ہے. احمد شہزاد نے ایکس پر لکھا, وہی پرانے پلیئرز, وہی پرانا نتیجہ, نوجوانوں کو ٹیم میں لانا ہوگا. باسط علی کہتے ہیں, ہم بچوں کی طرح 61 رن سے ہارے. ذاتی پسند ناپسند چل رہی ہے. فہیم اشرف کے ساتھ سوتیلا سلوک ہے, کبھی بولنگ کرائی کبھی نہیں. اس طرح ٹیم کو چلائیں گے تو کبھی بڑا ٹورنامنٹ نہیں جیت سکیں گے. کامران اکمل نے کہا, ٹیم میں خامیاں بار بار نظر آ رہی ہیں لیکن توجہ نہیں دی جا رہی. ہم ٹیم کی ہر خرابی کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. شعیب ملک کی کپتان سلمان علی آغا پر تنقید, کہا کپتان کے اوپر آ کر کھیلنے میں مسئلہ نہیں لیکن سیٹلڈ بیٹر کو ہٹا کر ان کی جگہ آنا ٹھیک نہیں. بدلا میدان بدلا, چھوٹی سوچ نہ بدلی. کولمبو میں پاک بھارت کپتان میدان میں آئے تو سب کی نظر اسی بات پر تھی کہ ہینڈ شیک ہوگا یا نہیں, لیکن سوریا کمار نے ایک بار پھر اسپورٹس مین اسپرٹ کے چیتھڑے اڑائے. کپتان سلمان آغا کو پہلے ہی معلوم تھا, بھارتیوں سے اچھے کی امید نہیں. پاکستان کے بائیکاٹ پر اسپورٹس مین اسپرٹ کی باتیں ہوتی رہیں. کونسل کے سربراہ جے شاہ کی موجودگی میں ایک بار پھر کھیل سے کھلواڑ ہو گیا. آسٹریلیا سے آئے ہوئے سینئر صحافی, ادیب, افسانہ نگار, شاعر, ٹریڈ یونینسٹ اور کراچی پریس کلب کے سابق عہدیدار اشرف شاد کے ساتھ کراچی پریس کلب کی ادبی کمیٹی کی جانب سے ایک شام بعنوان جو ہم پہ گزری منعقد ہوئی, جس میں مہمان خصوصی نے اپنی زندگی کے مختلف گوشوں پر گفتگو کی اور حاضرین کے سوالات کے جواب دیے. اس موقع پر کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی نے خیر مقدمی کلمات ادا کیے. ادبی کمیٹی کے سربراہ جاوید صبا نے نظامت کے فرائض انجام دیے. تقریب پذیرائی میں ڈاکٹر توصیف احمد, منظور رضی, سعید مسعود عثمانی, عامر ضیاء, اقبال سہوانی, شہناز احد, ڈاکٹر بطول, نصیر احمد, ستار جاوید, شبیر غوری, رفیق احمد شیخ, شکیل خان, شاہد رسام, حمید بلوچ سمیت بڑی تعداد میں صحافیوں نے شرکت کی. رپورٹ اقبال سہوانی, ہوم ٹی وی نیوز, کراچی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی نیوز.